اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے ہم آپ سے یہ التماس کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ جہان عشق میں آئیے، آپ کا خیر مقدم ہے، اور اپنی جانکاریاں، اپنے مسائل ہم سے ساجھا کیجئے۔ آپ کی اسلامی ضرورتیں، کسی کو اگر کوئی تکالیف ہیں روحانی یا جسمانی، تو اس کے لیے کیا اوراد و وظائف ہو سکتے ہیں، کیونکہ شفا اللہ عز و جل کے ہاتھ ہے۔ وہ چاہے تو دوا سے دے، وہ چاہے تو دعا سے دے، اس کو راضی کرنا ہے۔ تو کبھی صدقہ دینے سے، کبھی توبہ و استغفار کرنے سے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت سے، کبھی نماز حاجت پڑھنے سے، کبھی درود پاک کی کثرت سے، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلا دینے سے، کبھی یتیموں کی داد رسی کرنے سے، کبھی کسی بیوہ کی مدد کرنے سے اللہ عز و جل ہماری تکالیف کو دور فرما دیتا ہے۔ گھر گھر یہ معاملات ہیں، اور ڈاکٹر کے نام پر قصائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ضروری جانچیں لکھ دیتے ہیں، غیر ضروری دوائیاں مہنگی لکھ دیتے ہیں۔ رحم نام کی چیز ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جو 10-20 ہزار 30 ہزار روپے کما رہا ہے وہ مہنگا علاج کیسے کرائے؟ گھر گھر بیماریاں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے پرسنل پر آئیں اور ہم سے وظائف کی اجازت لیں، جیسے حزب البحر شریف ہے، دلائل الخیرات شریف ہے، یا کوئی دوسرے اوراد و وظائف کی اجازت چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی۔ کس پریشانی میں کیا پڑھنا ہے، استخارہ کرانا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پرسنل پر آئیں۔ تو آج ہم نیا کنسپٹ شروع کرنے والے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے خوابوں کی تعبیر۔ تو کیونکہ خواب جو ہیں انسانی زندگی سے اور اس کی روحانیت سے اور اس کے ظاہری معاملات سے بڑا گہرا ان کا ربط ہے۔ اللہ عز و جل آنے والے واقعات، سانحات، حادثات جو ہونے والے ہوتے ہیں، کئی بار خوابوں میں ہم کو باخبر فرماتا ہے، اشارہ دیتا ہے۔ تو خواب کہتے ہیں کہ سچے خواب، سچوں کے خواب اور سچے خواب، ایمان والوں کے خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یعنی نبوت جو اللہ عز و جل نبیوں سے خواب میں کلام فرماتا ہے، ان کے خواب، ان کے جو رویا ہوتے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ سورہ فتح کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، اور فتح مکہ سے پہلے غالباً یہ نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تحقیق کہ اللہ عز و جل نے اے محبوب آپ کے خواب کو سچ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کچھ سمجھدار ہو گئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے 80 سال کی عمر میں ان کو خوشخبری دی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو ہم نے ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دی، اور فلما بلغ معه السعی، جب وہ کچھ سمجھدار ہو گیا تو انہوں نے خواب دیکھا اور اٹھ کر کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں یہ دیکھتا ہوں، ہاں جب انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو اٹھ کر کے 100 اونٹ آپ نے قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر وہی خواب ہے۔ ہمیں بھی بار بار ایک خواب آتا ہے، ہمیں سے مراد ہم اور آپ سب، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب بار بار آتا ہے، تو وہ آپ کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اس پہ غور کرو۔
اب ہم پوچھنے کسے جائیں؟ کیونکہ ہر کس و ناکس سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ سمجھ لیں، گانٹھ باندھ لیں، وہ ہم ابھی بتائیں گے. تیسرے دن بھی اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا کہ اپنی پسندیدہ چیز جو بہت زیادہ پسند ہو اس کو ہمارے راستے میں قربان کرو. قرآن فرماتا ہے لا یحب اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو. نہیں پہنچ سکتے. تو آپ سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ جو مجھے عزیز ہے وہ میرا بیٹا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت اسماعیل کو، جن کی اولاد سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. آپ اسماعیلی ہیں. کہا بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں قربان کر دوں، اللہ کا حکم ہے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر. ایسے لائق بیٹے، ان کا صدقہ ہماری اولادوں کو بھی ملے. کہا میرے والد بزرگوار، آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ کا وہ کر گزریے آپ. انشاءاللہ عز و جل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. معلوم ہوا یہ ہمیں سکھا بھی دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں، کسی بات کو کرنے کا ارادہ ظاہر کریں تو کہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ واقعہ انشاءاللہ پھر کے لیے. تو یوں ہی دوسرے انبیاء کرام بھی خواب دیکھا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، اور اس امت میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب کی تعبیر کا خاصا حصہ دیا گیا. سبحان اللہ. تو ہم یہ عرض کر دیں آپ سے کہ خواب کی تعبیر ہر کس و ناکس سے نہیں بیان کرنی. عورت سے خواب نہیں بیان کرنا ہے، اس سے تعبیر نہیں چاہنی ہے. جیسا کہ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کو یہ تردد ہوا کہ بھئی حدیث شریف میں تو یہ فرمایا گیا کہ روح ایسے نکال لی جائے گی جیسے مکھن سے بال، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایڑیوں سے ایڑیاں مل جائیں گی اور بڑی تکلیف ہوگی. انہوں نے جب یہ پڑھا تو تردد ہوا کہ دونوں میں مطابقت کیسے ہوگی. کئی دن سے پریشان تھے. رات کو سوئے تو خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ سورہ یوسف میں اس کا جواب موجود ہے تمہارے اس سوال کا. اب انہوں نے سورہ یوسف کو خوب دیکھا بھالا، لیکن کیونکہ عام آدمی تھے سمجھ نہیں پائے. تو کہاں گئے؟ عالم صاحب کے پاس. جب ہماری گاڑی رک جاتی ہے، جب ہم الجھ جاتے ہیں، جب مشکلیں ہمیں گھیر لیتی ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ امام صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، اپنے پیر طریقت کے پاس. اور جانا ہی چاہیے. گئے عالم صاحب کے پاس، اپنا مسئلہ بیان کیا، پھر خواب بیان کیا. تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. صدق اللہ العظیم. کہ جب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ مصر کی عورتیں میرے بارے میں باتیں بنا رہی ہیں کہ یہ غلام پر شیدا ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، تو اس نے ان کی دعوت کر دی. سب کو بلایا، پھل دے دیے، چھری دے دی، اور کہا کہ جب میں تم سے کہوں کہ ان پھلوں کو کاٹو تو کاٹنا،
اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو نلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر ان کے سامنے سے گزارا اور کہا کہ اب کاٹو پھلوں کو. تو انہوں نے وقطعنا، تو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. ایدیہن، اپنی انگلیاں تک کاٹ لی پھلوں کے ساتھ، اور ان کو تکلیف بھی نہ ہوئی، بلکہ وہ کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم. تو انہوں نے پھلوں کے ساتھ انگلیاں کاٹ دی، تکلیف نہ ہوئی. تو یہ جواب ملا، تو خواب میں جواب مل گیا. تو خواب اچھوں کے، سچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتے ہیں. تو خواب آپ کبھی بھی عورت سے نہیں بیان کریں، خواب کبھی بھی اپنے حاسد سے نہ بیان کریں، خواب کبھی بھی اپنے دشمن سے نہ بیان کریں، خواب کبھی بھی آپ ایسے سے نہ بیان کریں کہ جو خواب کا علم نہیں رکھتا ہے. ہر حافظ و قاری بھی اس کا علم نہیں رکھتا ہے، لہذا اس سے بیان نہ کریں. البتہ عالم اس سے مستثنی ہے، الگ ہے. تو خواب جب بھی آپ دیکھیں تو اس کی کئی کنڈیشن ہیں، کیونکہ خواب کئی دفعہ غلط اور جھوٹے اور واہیات بھی ہوتے ہیں. زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے، مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے، مرغ مسلم کھائے، ضرورت سے زیادہ کھا لیا، چڑھ گیا یہاں تک پورا دبا کر کے کھا لیا، دعوت میں اڑا لیا، پتہ چلا کہ ایک ہاضمے کی گولی کی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنا کھا کر کے آ گئے. تو اب خواب کیسے آئیں گے؟ گیس بنے گا، دماغ پہ چڑھے گا. تو خواب میں جو اعتبار ہے، ایک تو یہ ہے کہ خواب جو آدھی رات کے بعد دیکھتے ہیں، جب کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ خواب اچھے سچے ہوتے ہیں. یہ آپ خیال رکھیں. رات کے کس حصے میں خواب آپ نے دیکھا، یہ خیال رکھیں. آپ کا اس وقت مزاج کیا ہے، کن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا کنڈیشن ہے، کیا معاملات ہیں، آپ کے وہ سارے زمینی حالات دیکھنے ہوں گے. آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، آپ کاروباری ہیں، بے روزگار ہیں، آپ نیک ہیں یا آپ گناہوں میں ملوث ہیں، وہ سب دیکھے جائیں گے، وہ دیکھا جائے گا سب. تو جب بھی آپ خواب بیان کریں تو یہ تمام کنڈیشن اپنے خواب کے ساتھ ہمارے پرسنل پر آپ بیان کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. ان کے قید خانے میں دو لوگ وہاں پہ آئے، داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. تو ایک نے تو گڑھ کے ہی بتا دیا. جھوٹا خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے جو نہیں دیکھا ہے، بڑا سخت گناہ ہے جھوٹ بولنا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، شربت مشروب پلا رہا ہوں. اور ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو چیل کوے کھا رہے ہیں. اس نے جھوٹا بیان کیا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے اس کی تعبیر دی کہ ان قریب تو کہ جو بادشاہ کو مشروب پلا رہا ہے، شربت پلا رہا ہے، ساقی ہے بادشاہ کا، تو ساقی بن جائے گا، مصاحب خاص بن جائے گا. اور دوسرے سے کہا کہ ان قریب تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا اور تیری کھوپڑی کو چیل اور کوے نوچیں گے، اور جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہا. یوں ہی ہمارے آقا نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہا. برسوں فلاسفہ میں چنا اور چنی رہی، لیکن نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی. کچھ دنوں کے بعد جب یہ آزاد ہونے لگے، رہا ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا حال بھی بادشاہ سے کہنا، لیکن یہ لوگ بھول گئے. کچھ دن کے بعد آپ کے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی کہ ایک تو مصاحب بن گیا، ایک کو قتل کر دیا گیا، چیل کووں نے اس کی کھوپڑی نوچ لی.
کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بادشاہ نے خواب دیکھ کر کے تمام درباریوں کو جو اس کے تھے دانشور ان کو بلایا اور کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں کو بلا لیا، جوتشیوں کو بلا لیا، کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 فربا موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی اور 7 ہری بالیں دیکھی، بالیں جس میں دانہ نکلتا ہے کھیتی میں اناج۔ اب بادشاہ نے جب سب کو بلا لیا، کوئی اس کا جواب نہیں دے پایا۔ جو مصاحب تھا اسے یاد آیا، اس نے کہا کہ اس کا علم تو حضرت یوسف رکھتے ہیں جو قید خانے میں ہیں، کہا ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ مصاحب گئے، ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو 7 دبلی گائیں ہیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور جو کچھ جمع پونجی ہوگی وہ سب 7 سال میں ختم ہو جائے گی، اور 7 سوکھی بالیں وہ قحط سالی ہیں، اور 7 ہری بالیں یہ خوشحالی کی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ اب کیا یہ جائے کہ غلہ ذخیرہ کیا جائے اور بالوں میں سے نہ نکالا جائے، ایسے کہ ایسی رکھ دیا جائے۔ آج بھی وہ جگہ ہے، دکھائی جاتی ہے یوٹیوب پر، یوٹیوبر دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ غلہ جمع کیا گیا تھا۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، خواب کا علم ہر ایک کس و ناکس کو نہیں ملتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی اچھا سچا خواب دیکھا ہے تو آپ اس کی تعبیر پوچھئے۔ برا خواب تو ویسے بھی کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، ہم سے بیان کر سکتے ہیں آپ، مناسب ہوگا تو ہم اس کی تعبیر ضرور بتائیں گے، یا آپ سے کہہ دیں گے کہ یہ مناسب نہیں ہے، آپ صدقہ کیجئے، یا آپ یہ کیجئے، یہ پڑھیے، توبہ استغفار پڑھیے، وہ سب بتا دیں گے۔ برا خواب ہاں اگر کوئی دیکھے تو حکم ہے کہ بائیں طرف 3 بار تھو 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 یہ کہے اور کروٹ لے کر کے سو جائے۔ اللہ عز و جل کرے کہ ہمیں اور آپ کو اچھے اچھے خواب آئیں، اور ہم خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ خواب میں وہ جو نظر آئے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔